سیدنا و مولانا محمد الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ میرے قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ ایک اصلاحی مجلس ہے اور یہاں اصلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے درست کرنے کو، ٹھیک کرنے کو کسی چیز کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی جو تھوڑی بہت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انعامات جو پچھلی تمام امتوں کو عطا فرمائے تھے وہ سب کے سب اللہ نے اس امت کے لیے جمع فرما دیے۔ اسی وجہ سے تھوڑے وقت کے اندر وہ کچھ نصیب ہو سکتا ہے اس امت کے کسی بھی فرد کو جو پچھلی تمام امتوں کے تمام افراد کو بھی شاید نصیب نہ ہوا ہو۔ اس کے اندر یہ فقیر عرض کیا کرتا ہے کہ جب انسان کی اصلاح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، تو دو طرح سے اصلاح ہوتی ہے۔ دو چیزیں درست ہوتی ہیں انسان کی۔ ایک تو اس کی سوچ درست ہوتی ہے، سوچ کا معیار بلند ہونے لگ جاتا ہے، اور دوسرا اس کی عادتیں درست ہونے لگ جاتی ہیں، اعمال درست ہونے لگ جاتے ہیں۔ پہلے سوچ بدلتی ہے، پھر اعمال بدلتے ہیں۔ اعمال رہتے تو وہی ہیں، لیکن سوچ کے بدلنے سے ان اعمال کے اندر ذوق اور شوق بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کو مقامات کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہے سوچ کا مقام، آپ کیا سوچ کے کسی کام کو کر رہے ہیں، اور ایک ہے مقام تصوف اور تزکیے کے اندر عادت کو بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے پہلے سوچا، کام کرنے کا نتیجہ سوچا یوں سمجھیے، اور پھر نتیجہ سوچنے کے بعد آپ نے کوشش کی کہ اگر مجھے یہ کام کرنے کا یہ نتیجہ ملنے لگا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، تو پھر آپ اس عمل کو اسی ذوق اور شوق اور زیادہ پختہ کریں گے اور زیادہ کوشش کریں گے کہ اب اس عمل کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ تو بار بار کسی عمل کو بار بار کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ والوں کی اصطلاح میں عادت اور مقام کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے دو مقامات طے کرنے ہیں یوں سمجھیے۔ ایک تو علم کا مقام طے کرنا ہے، اپنی سوچ کو بلندی پہ لے کے جانا ہے، اور اس بلندی کے اوپر سوچ کو لے جانے کے بعد پھر وہی اعمال جو ہم پہلے کر رہے تھے ان اعمال کے اندر ہم اور زیادہ ان کو پختہ کریں گے کہ اب ان میں سے کوئی بھی چیز ہم سے چھوٹے نہ۔ یعنی ہم ان کو عادت کہتے ہیں، بار بار کسی چیز کو کرنے کو، عادی ہو جانا کسی چیز کا۔ تو ہماری عادتیں پختہ ہوں گی، اس کو بھی ہم مقام کہتے ہیں۔ اللہ والوں کی نظر میں اس کو بھی مقام کہا جاتا ہے۔ ہم نے گویا دو مقامات طے کرنے ہیں، ایک علم کا مقام یعنی اپنی سمجھ کو اونچا لے کے جانا ہے، اور اس کے مطابق جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ذوق اور شوق کو بڑھانا ہے، اور اتنا بڑھانا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی کمی نہ رہے۔ تو پہلے سوچ بلند ہوتی ہے آدمی کی، پھر اس کے بعد اس کی عادتوں کے اندر پختگی آتی ہے، اس کی عادتیں اور زیادہ پکی ہونے لگ جاتی ہیں، بار بار اس کام کو وہ کرتا ہے، اور ایسا کرتا ہے کہ پھر اس کے خلاف کسی کام کو کرنے کا نہیں سوچتا۔ تو یہ اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے مختلف جگہوں سے کچھ پڑھا، تو یہ جو بات اس فقیر اس مجلس میں سمجھانا چاہے گا
اس کے اندر پہلے بھی میں اس کو دہرا چکا ہوں، لیکن اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے پھر ان کو دہرا دیتا ہوں۔ بعض حضرات نئے تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ان کا بھی اعادہ ہو جائے گا، ان کو بھی اپنا سبق یاد رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں دیا، جس کو شریعت اور دین کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا تعارف کرایا کہ یہ میں نے جو دین تمہیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، یہ کوئی تکلیف کے لیے نہیں دیا، یہ تو میں نے بہت آسانی تمہارے لیے کر دی۔ تو یہ جو دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ جو اب دیا ہے، یہ بہت آسان کر دیا ہے۔ اس لیے سورہ حج میں فرمایا، یہ فقیر ترتیب سمجھانے کے اعتبار سے ترتیب تبدیل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس بات کو سمجھانے کی، تاکہ ہم نیچے سے اوپر کی طرف ترقی کریں۔ اپنی سوچ کو جو اس وقت ہم سوچتے ہیں دین کے بارے میں، اس سے ہم اپنی سوچ کو اور بلندی کی طرف لے کے جائیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت جو مسلمان دین پر چل رہا ہے، تو اس کی نظر میں، عام مسلمان کی نظر میں، دین کے بارے میں چلنے کا 2-3 باتیں جو اس کے ذہن میں ہیں، کم و بیش ہر مسلمان کے، کہ بے شک یہ طریقہ زندگی گزارنے کا ہمیں دیا گیا ہے، اور مجھے اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، میں اس طریقے کے اوپر چلوں گا۔ لیکن چلنے کے لیے اس کے ذہن میں 2 باتیں ہوتی ہیں، نہیں چلوں گا تو مجھے دنیا میں بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا، یہ ایک سوچ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر میں چلوں گا تو مجھے دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ نصیب ہوگا اور آخرت کے اندر بڑے بڑے انعامات مجھے ملیں گے۔ تو یہ 2 میں سے کوئی ایک سوچ کے ساتھ مسلمان دین پر چلتا ہے۔ لیکن جب یہ سوچ کر کے چلتا ہے تو ظاہری بات ہے حالات تو ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی مال کی تنگی، کبھی حالات کی تنگی، کبھی لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ نہیں دے رہا۔ تو ان سب چیزوں پہ یہ 2 باتیں جو آدمی سوچ کر کے دین پر چلتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ اس کو دین پر چلنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی تو وہ تنگ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو وہ لوگ، دوسرے لوگ جو دین پر نہیں چل رہے ہیں تو مسلمان، لیکن آزاد تو ہیں، وہ تو اس فکر کے اندر نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ تو کبھی کبھی دین پر چلنے میں اس کو تنگی بھی محسوس ہونے لگ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین پر چلنے کے لیے جو پہلی چیز ہمیں سمجھائی، ہماری سوچ کو اس سے نکالا، اور اس دنیا کو دار التکلیف بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں تکلیف کا مطلب پریشانی نہیں، بلکہ تکلیف کا مطلب پابند کرنا، کہ آپ کو پابند کیا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی مسلمان کے لیے ایک پابندی کے لیے، یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ بہت بڑی راحت اور سکون اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر دینا چاہتے۔ تو پہلی چیز جو اللہ نے فرمائی، ہماری سوچ کو درست کیا۔ بھئی دین پر چلنے میں تمہیں تنگی محسوس ہوتی ہے، کبھی حالات موافق نہیں ہوتے، نماز پڑھنا مشکل، کبھی کپڑوں کے بارے میں پریشانی، کبھی کھانے پینے کی تنگی، تو یہ سب چیزیں میں ایسے حالات موافق ہوں یا نہ ہو، دین پر تو چلنا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کبھی کبھی دین پر چلنے میں انسان خود تنگی محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اپنی سوچ کو اونچا کرو۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، میں نے ایسا کوئی طریقہ تمہیں دین کے اندر، کوئی عمل نہیں بتایا جس کو کرنے میں تمہارے دل میں تنگی محسوس ہو۔ حوصلہ کرو، ہمت کرو، میری بات کو مانو، میرے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو یہ گویا ہماری سوچ کو اللہ تعالیٰ نے، جو ہم سوچ کے دین پر چل رہے تھے اور اس کے اندر تنگی، سچ بولنا تنگی، جھوٹ بولنا آسان، دھوکہ دینا تنگی، بھئی نفع تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دے کر کے آدمی مال کما لے، کم تولنا، اور دینے والی چیز کم دینا، لینے والا پیسے زیادہ لینا، اس کے اندر تو ہمیں فائدہ نظر آ رہا تھا، اور وہاں پورا تولنا، چیز کا معیار صحیح بتا رہا، اس کے اندر تنگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جو یہ کام نہیں کر رہے وہ بظاہر خوشحال ہیں۔ تو ماحول کو دیکھتے ہوئے آدمی کے دل میں تنگی محسوس ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی یہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں، اونچا لے کے جاؤ اپنی سوچ کو۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، میں نے اپنے دین میں کوئی عمل ایسا نہیں بتایا جس میں تمہیں تنگی محسوس ہو۔
الصدق ینجی والکذب یہلک. تو یہ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو یہ پہلی سوچ ہماری اونچی کی. اگلی سوچ کیا اونچی کی ہماری؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے ایسا طریقہ دیا ہے نبی کے ذریعے تمہیں زندگی گزارنے کا جو بہت خوبصورت ہے. تو جو چیز خوبصورت ہوگی وہ تنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ دین کے بارے میں فرما رہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے بارے میں فرما رہے کہ طریقہ خوبصورت ہے میرے نبی کا. تو جب خوبصورت طریقہ، اس کا مطلب اس کے خلاف ہر چیز بدصورت ہے، ہر چیز بدصورت ہے. پھر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے زندگی گزارنے کا سارا طریقہ تمہیں پہنچا دیا، اور ایسا طریقہ پہنچایا ہے کہ اپنی ساری نعمت کائنات میں اس سے بڑی نعمت نہیں تھی جو میں تمہیں دے سکتا تھا، وہ میں نے دے دی. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اور آگے فرمایا کہ اگر تم میرے ہدایت کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا کے اندر ایسی خوشحالی نصیب ہوگی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ تمہیں غم چھوئے گا، نہ دنیا کے اندر کسی چیز کا خوف ہوگا. سب سے بڑا خوف کس چیز کا ہو سکتا ہے انسان کو؟ موت کا. تو موت تمہیں حسین لگنے لگ جائے گی. خوف کی بجائے تمہارا جی چاہے گا کہ میں اس سے تو ملاقات کروں، اس ذات سے اتنا زبردست دین مجھے عطا کیا زندگی گزارنے. یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں اردو میں اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو سب سے بڑا خوف کس چیز کا ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو؟ موت کا خوف ہو سکتا ہے. تو موت کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ جب، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خط لکھا، جب کچھ صحابہ قید ہو گئے بادشاہ روم کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا. ایک واقعہ یہ آتا ہے، اور ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ جاسوس بھیجے بادشاہ روم نے مسلمانوں کے حالات دیکھنے کے لیے ان کے لشکر کے اندر صحابہ کے. تو دونوں کے اندر خط میں تو غالباً حضرت نے یہ لکھا کہ بھئی یہ خط پہنچتے ہی جو میرے 6 یا 7 صحابی جو گرفتار کیے تم نے ان کو فوراً چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں ایک ایسا لشکر تمہاری طرف بھیجنے والا ہوں جس کو موت اتنی زیادہ پیاری ہے جتنی تمہیں شراب. تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ بڑی لذیذ چیز ہے، چکھنے والی چیز ہے موت. تو ہم اگر گھبرا رہے تو اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں نا، ہماری سوچ کو بلند کر رہے ہیں کہ یہ نیچے سے نکلو، اوپر کی طرف آؤ، میری بات کو میرے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرو. تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لائے عمل بتایا، یہ ساری باتیں حاصل کرنے کے لیے، باقی ساری قرآن تو اس کی تفصیل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوچ بلند ہوتی ہے تقویٰ سے، ماحول کی وجہ سے اور مختلف چیزیں پڑھنے اور سننے کی وجہ سے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے. تو اس سوچ کو پاکیزہ کرنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، دلوں کی پاکیزگی ضروری ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنی ضروری ہے جو تمہاری سوچ کو غلط کر رہے ہیں. سوچ کو نیچے بلندی سے پستی کی طرف لے کے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے دلوں کی میل کی وجہ سے. میری باتیں ساری صحیح ہیں تو دلوں کی پاکیزگی جو ہے وہ جب صحیح ہوگی تو یہ ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آنے لگ جائیں گی، کسی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے صحابہ کرام کو یہ سمجھ میں آنے لگ گئی تھی، انہوں نے کوئی کتابیں تو نہیں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ سنے اور ان کے دلوں کو وہ پاکیزگی تھی کہ وہ ہر ایسا پاک کر لیا تھا انہوں نے اس دل کو کہ اس دل کو اس کی پاکی کو خراب کرنے کے لیے کوئی بھی چیز جب ان کے قریب آتی تھی تو اس سے پرہیز کرتے تھے. گویا یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام نے اپنے دل کے اوپر اتنی محنت کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنے دل میں اتنا جما لیا تھا، اس کے نور کو، اس کی سچائی کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، میں جو چیز سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے. تو جب اس سوچ کے خلاف کوئی بات ان کے ذہن یا دل میں آتی تو فوراً سمجھ جاتے تھے کہ یہ میری سوچ کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس سے بھاگنے کی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
3 اعمال بتائے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ساری کی ساری باتیں میں نے پرہیزگاروں کے لیے بیان کی ہیں. پوری یہ جو میں نے دین کے بارے میں اور باتیں بھی ہیں، وہ تفصیل ہے ان کی. سب دین کے بارے میں جو کچھ میں نے باتیں بیان کی ہیں، اس کے اندر ہدایات ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں اور پاکیزگی حاصل کر کے اس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں 3 محنتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ 3 اعمال اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور یہ صوفیہ کا طریقہ بھی یہی ہے. گویا اللہ والے شریعت کے علم کی حفاظت کا طریقہ وہ بھی تزکیے سے تعلق رکھتا ہے. پھر اس دل کو ہمیشہ پاک رکھنے کے لیے نماز بہترین عمل ہے، اور اس دل کو آخرت سے ہٹا کے دین اپنی سوچ کو نیچے لے جانے والی جو چیز ہے وہ مال کی وہ محبت ہے جو انسان کو اس کی سوچ کو ہٹاتی ہے اور بلندی سے اس کی سوچ کو نیچے لے کے آتی ہے. اس لیے مال کو خرچ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا، جس کی آگے تفصیل پھر قرآن شریف اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. اس وقت جو یہ فقیر بات سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ کہ اپنی سوچ کو بلند کرنے کے لیے اور کسی مقام پر لے جانے کے لیے، وہاں ٹھہرنے کے لیے کہ آدمی کی سوچ نیچے نہ آئے، اس کے لیے 2 بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جن کا تعلق انسان کے کھانے اور پینے کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ 2 چیزیں ہی انسان کے باطن کو اور اس کے جسم کے پاکیزگی کو خراب کرنے والی ہیں. جب آپ کھائیں گے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی سوچ خراب ہونے لگ جائے گی. جیسے نشے والی چیز پینے کے بعد آدمی کو ویسی ہوش نہیں رہتا کہ میں کون ہوں، اس کو اپنی شخصیت ہی بھول جاتی ہے. اسی طرح سے غذائیں اور غذاؤں کے بارے میں آداب جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائے، جن کو ہم محض سنت سمجھ کے یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مستحب کے درجے میں ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ایک ایک عمل، کھانے اور پینے کے متعلق ایک ایک ادب اور عمل جو ہے وہ ہماری سوچ کو پستی سے بالائی کی طرف لے کے جانے والا ہے. تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف متوجہ کیا کہ متقی تقوی دل کی پرہیزگاری اور دل کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، اور اس پاکیزگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا روب اور اتنی بڑائی ہر وقت غالب رہے قلب کے اوپر کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وہ تو صحیح ہے، اور جو کچھ اس کے خلاف میرے دل یا میرے دماغ میں آ رہا ہے یا کسی نے میرے ذہن کو خراب کرنے کے لیے کوئی بات مجھے کہہ دی تو وہ غلط ہے. دل کو اتنا پاک صاف رکھنے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ہے اپنی غذا کا خیال رکھنا، اور غذا کے کھانے اور پینے کے اندر ان آداب کا خیال رکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اور سمجھائے. یہ پہلی شرط ہے. کیونکہ اس فقیر نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ اللہ والوں کے ہاں 2 جملے بڑے مشہور ہیں. دین پر قائم رہنے کے لیے 2 چیزیں تمام اللہ والوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ 2 چیزوں کی اگر انسان ہمیشہ توجہ اپنی 2 چیزوں کی 2 باتوں کی طرف ہمیشہ صبح سے لے کے شام تک اس کی فکر کے اندر لگا رہے گا تو اس کے دل کی پاکیزگی بھی اس کو حاصل ہوگی، اور تمام دل و دماغ کے اوپر جو غلط خیالات اور سوچیں جمع ہوئی ہیں وہ بھی ہٹیں گی، اور پھر جو صحیح سوچ ہے وہ قائم رہ جائے گی. ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے عقل حلال کا لقمہ، اور دوسرا صدق مقال یعنی سچ کا بولنا چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں. تو یہ 2 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے حلال کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں کھاؤ زمین کے اندر جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. اس کی تفصیل یہ فقیر پہلے بھی عرض کر چکا ہے، لیکن میں اس کو دہرانے کے لیے اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بنیادی چیز بھی ہے اور ضروری ہے. حلال کے لیے 2 شرطیں شریعت نے اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کے بارے میں بنیادی چیز 2 چیزیں فرمائی. ایک تو یہ کہ ذریعہ آمدن، جو جس ذریعے سے تم مال کماؤ اس ذریعے کو شریعت نے حلال قرار دیا ہو. تجارت ہے،
تو تجارت کے اندر بھی لین دین کیا جاتا ہے، آدمی مال خریدتا ہے بیچتا ہے نفع کے لیے، تو اس کے اندر بھی بتا دیا کہ بھائی یہ مال کا خریدنا اور بیچنا یہ تو جائز ہے، لیکن جنس کے بدلے جنس کا بیچنا خریدنا نفع نقصان کے ساتھ، یہ بھی بظاہر دیکھنے میں تجارت لگتی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سود کو تجارت سے علیحدہ کر کے اس کے قواعد بیان فرما دیے۔ تو حلال کے لیے ایک تو یہ فرمایا کہ ذریعہ آمدن حلال ہو، جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کمائی کے جو ذرائع بیان کیے ہیں حلال بس وہی ہوں، ان سے باہر اگر کوئی چیز ہوگی تمہاری سمجھ میں وہ آئے یا نہ آئے، لیکن وہ تمہاری سوچ کو خراب کر دے گی، اور تمہاری یہ جو مقام ہے سوچ کا یہ بلندی سے نیچے کی طرف آ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ پاکیزہ بھی ہو، تو اس پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ دوسری جگہ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو زمین کے اندر جو کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے حلال میں سے، اور اسراف نہ کرو، کھانے پینے کے اندر حدود کو پامال نہ کرو اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصول بیان فرمائے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ثواب کی نیت سے کوئی چیز ہے، ہاتھ دھوئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دھوئیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اسراف کے اندر وہ آداب بیان کیے گئے کہ جب کھانے پینے کے اندر انسان ان حدود کا خیال نہیں رکھے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی سوچ، سب سے پہلے جو چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوگی وہ اس کی سوچ کے اندر تبدیلی ہوگی۔ آدمی باہر گھومتا رہتا ہے کھانا کھانے سے پہلے، مختلف چیزیں، مختلف کلام اپنی زبان سے کرتا ہے، لیکن اب اس کے کھانا کھانے کا وقت آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ عمومی طور پر تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ کھانے سے پہلے مسواک بھی کر لیا کرتے تھے۔ مسواک سے جو کلام انسان نے کیا ہوتا ہے اس کلام کے اثرات کھانے کے ساتھ کلام کے اثرات بھی آپ کے اندر نہ چلے جائیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو وضو کے یعنی جو ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس ادب سے در حقیقت ہمارے ظاہر اور باطن کو ہر وقت پاک صاف رکھنے کا طریقہ ہے۔ تو وضو کے جو آداب ہیں، اعضاء ہیں، ان کے دھونے کی ایک حکمت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمائی کہ وضو کا جو طریقہ بتایا گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک رکھنے کے لیے کیا کہ انسان دو نمازوں کے درمیان اس کے آنکھ سے بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ وضو کے اندر کلی کا کرنا، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، یہ ان تمام گناہوں کو اس وقت اس نماز کے لیے تیار کر دیتا ہے، پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اس کو تیار کر دیتا ہے، اس کے باطن اس کی سوچ کو درست کرتا ہے۔ ماحول کی وجہ سے جو سوچ بدل گئی ہوتی ہے اس کی، تو کھانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بھی دھوتے تھے اور کلی بھی فرمایا کرتے تھے، تاکہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے کھانا کھانے سے پہلے، اب جو چیز اندر جا رہی ہے اس نے آپ کے باطن کو پاک رکھنا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی فرماتے تھے کہ مسواک بھی فرما لیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے چند اصول بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ کھانا اس وقت کھایا جائے جس وقت کھانے کی بھوک ہو، اور محض عادت کے طور پر کھانا نہ کھایا جائے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے تو اس وقت کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، یہ بھی آداب میں سے بیان فرمایا، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں اس سوچ کی پاکیزگی کی طرف، بلندی کی طرف لے کے جانے والی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی۔ تو کھانے پینے سے متعلق ایک تو ذریعہ آمدن حلال ہو، دوسری چیز یہ کہ اگر ذریعہ آمدن حلال ہے تو اس کو حلال کر کے کھانا یہ بھی شرائط حلال میں سے ہے۔ جیسے فقیر اکثر مثال دیا کرتا ہے، تاجر کے لیے تجارت کا وہ مال بیچنا خریدنا جس کو شریعت نے اجازت دی تھی وہ جائز تھا، حلال تھا اس کے لیے، لیکن اس کے حلال کو حلال کرنے کے لیے اس میں ناپ تول کے اندر خیال رکھنا کہ اس کا ناپ اور تول اور معیار یہ بھی گاہک کو پتہ ہو، یہ بھی اس حلال کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے ملازم پیشہ شخص کے لیے جس نے کسی کی ملازمت اختیار کر لی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام کے لیے اس نے ملازمت اختیار کی ہو اس کو بھی شریعت اجازت دیتی ہو کہ اس کام کی ملازمت جائز ہے، اور اس بات کی بھی خیال رکھا جاتا ہے، شریعت نے اس کی بھی حدود بیان کی کہ یہ جو ملازمت ہے
اس کے اندر ملازم نے اپنا وقت بیچا ہے اپنے مالک کو، تو وقت کی اس کے اندر احتیاط کرنی ضروری ہے اپنے آمدنی کو حلال کرنے کے لیے۔ اور یہ فقیر اس کی مثال دیتا ہے کہ آج کل چونکہ اکثریت ملازم پیشہ لوگوں کی ہے اور ملازمت کے اندر وہ بظاہر جائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر ملازمت کرتے ہیں جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، لیکن وہاں پر صرف اپنے وقت کی خیانت کی وجہ سے اپنے مال کو، اپنی آمدن کو حرام کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 ادارے ایسے ہیں جہاں پر سرکاری ملازمین اور پڑھانے والا طبقہ، اساتذہ کا جو طبقہ ہے خاص طور پہ یونیورسٹیوں کا اور کالج کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نزدیک بس میرے جو پڑھانے کے جو لیکچر مجھے دیے گئے تھے بس یہی میرے لیے کافی تھے، وہ ملازمت کی جو اوقات تھے، جو ڈیوٹی ٹائمنگز تھے، اس کو وہ اس میں شامل نہیں سمجھتا۔ اور یہ ایک آج کل رواج بن چکا ہے کہ کالج کا پروفیسر ہو یا لیکچرر ہو، یونیورسٹی کا لیکچرر یا پروفیسر ہو، تو وہ صرف اپنے لیکچر پڑھانے کے لیے جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا کام حلال، اپنی ملازمت کو حلال کر لیا۔ اسی وجہ سے نہ اس کے اور تیسری چیز یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ کام کر رہا ہے اپنے کام کے بارے میں اپنے علم کو تازہ رکھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 پروفیسر حضرات تشریف لے گئے بیعت ہونے کے لیے۔ دونوں نے تقریباً ایک ہی بات فرمائی کہ ہماری آمدنی میں برکت نہیں ہے، حالانکہ ہم تو ملازمت کا پیشہ ہے، پڑھانے کا پیشہ ہے اور پڑھانے کا پیشہ بہت حلال ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ آپ جو کچھ پڑھانے جاتے ہیں طالب علموں کو، آپ اس کو تیاری بھی کر کے جاتے ہیں یا پرانے پڑھے ہوئے کے اوپر چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم نے کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی، وہ جو بس پرانا ہمیں یاد تھا۔ تو فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ آپ پڑھانے کے اندر خیانت کر رہے ہیں، اور اب تو وہ خیانت اس سے آگے کی درجے کی طرف چلی گئی کہ اب تو وقت اصل میں آپ نے بیچا تھا حکومت کو۔ اس لیے فقیر عرض کیا کرتا ہے کہ سرکاری ملازم ہو یا اسکول کالج یا یونیورسٹی کا ملازم ہو، اس کے لیے ملازمت کے دوران اپنے ذاتی کام کے لیے نکلنا یہ بھی جائز نہیں، جس کو عام طور پر شارٹ لیو کہا جاتا ہے۔ بھئی میں نے بجلی کا بل بھرنا ہے تو وہ رخصت لے کر کے اپنے ادارے کے بڑے سے، ہیڈ ماسٹر سے یا پرنسپل سے یا اپنے ادارے کے سرکاری ادارے کے بڑے افسر سے جو رخصت لے کر کے چلا جاتا ہے کہ آج مجھے ذاتی کام ہے، 2 گھنٹے کی مجھے رخصت چاہیے۔ تو یہ ملازمت کے قوانین نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہے۔ آپ کو تنخواہ جو ہے وہ آپ کے ادارے کا بڑا آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا، اس نے آپ کو پابند نہیں کیا، پابند آپ کو سرکار نے کیا، حکومت نے پابند کیا، اس نے آپ کا وقت خریدا ہے۔ تو اگر آپ ان کام، بظاہر تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان چھوٹی چیزوں کے اثرات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ان اثرات کو ہم دیکھ کر کے نہیں بوجھ رہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں ہمارے لیے۔ ہماری عبادات کے اندر سستی، ہمارے لیے گناہ اور ثواب کا معیار کا ختم ہو جانا، ہم کسی بے ریش آدمی کو دیکھ کر کے، خود بھی جو آدمی حلال کما رہا ہے لیکن اس حلال کے اندر حلال کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ کسی ظاہری گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس ظاہری گناہ کو وہ اہمیت ہی نہیں دے رہا، وہ اس وجہ سے کہ اس کے دل کی پاکیزگی جو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کی طرف متوجہ اس لیے کیا گیا کہ حلال غذا جو ہے یہ انسان کو، شیطان اسی راستے سے انسان کی سوچ کو ملوث کرتا ہے، سوچ کو خراب کرتا ہے۔ اور کتنا خراب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا خراب کرتا ہے شیطان کہ اس کو ظاہری گناہوں کے اندر، ظاہری نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ ظاہری نافرمانی میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ اس لیے فرمایا کہ حلال غذا کا ہونا، پھر فرمایا کہ جب بھوک رہ جائے تھوڑی تو اس کو چھوڑ دو۔ پھر تیسری بات فرمائی کہ اپنے جسم کو جس چیز کا عادی بنا لو، جس غذا کا، اس کے خلاف اس کو کبھی نہ کھلاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا، کھانا کھانے کے بعد کلی کا کرنا، مسواک کا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کی پاکیزگی کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کھانے کے بعد، ترمذی شریف کی حدیث آتی ہے، فرمایا کھانے کے بعد کلی کرنے کے اندر اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ کھانے کے بعد کلی کرنے سے پرہیز کریں۔
یعنی کلی ضرور کریں. اس لیے کہ جب انسان کا منہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت بڑی خیر کی طرف متوجہ فرمایا، تو اب یہ چیز بھی ہم نے اس کو چونکہ سنت سمجھا. سنت کا مطلب ہمارے نزدیک یہ تھا کہ ہم کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو. پانی کا پینا 3 دفعہ کے اندر، کم از کم 3 سانسوں کے اندر، ہر دفعہ اللہ کا نام لے کے اس پانی کو پینا، اور ہر دوسرے رکنے کے بعد پھر الحمدللہ کا پڑھنا. یہ سارے کلمات اس لیے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کے لقمے کو اندر لے کے جانا، اور لقمے کے بعد الحمدللہ کا پڑھنا. یہ ساری چیزیں اس لیے فرمائیں کہ ہر لقمہ اور ہر مشروب جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے جاتا ہے کہ میں اس کے پیٹ میں جا رہا ہوں، اندر جا کے بیماری پیدا کروں یا شفا بنوں اس کے لیے. تو اس لیے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو. زیادتی نہ کرو کھانے پینے کے اندر. اور جو آداب بتائے گئے ہیں یہ آداب تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تمہارے باطن کو پاک کرنے کے لیے ہیں. جب باطن پاک ہوگا تو سوچ خود بخود بلند ہونے لگ جائے گی. یہ اصل مقصد تھا. ہم نے اس کو، ان اعمال کو تولنا شروع کر دیا اپنی عقل کے موافق. اس لیے تو یہ فقیر بار بار متوجہ کرتا ہے. دیکھیے اگر یہ اختیار ہوتا دین کے اندر کہ کچھ دین پر چل لو کچھ کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ پر غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ پہلے دور کے لیے تھا یا قرب قیامت کے نزدیک بھی یہ آیت باقی ہے؟ کیوں فرمایا کہ ایک چیز بھی نہ چھوڑ، پورے کے پورے میری فرما برداری میں داخل ہو جاؤ. یہ فائدے کے لیے بتایا جا رہا ہے، ہمارے فائدے کے لیے، یا ہمیں کوئی اختیار دیا جا رہا ہے کہ کچھ دین میں کچھ فرما برداری کر لو باقی چھوڑ دو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رضیت لکم الاسلام دینا. الفاظ پہ غور فرمائیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کب سمجھ میں آئیں گی کہ اے ایمان والو اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھو. جتنا پاکیزہ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہو اپنے دلوں کو دین کے بارے میں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. فکر میں لگا رہو کہ میرے دین کے بارے میں میرے باطن کے اندر کوئی کمی بیشی نہ آئے. اس سوچ کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے بارے میں جو تعارف کرایا. اور میرے پاس ہرگز نہ آنا مگر اس حالت میں کہ تم میرے فرما برداروں والی زندگی گزار کے آ رہے ہو. مسلمانوں کا ظاہری علامات کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ کوئی گناہ ثواب کا چکر ہے. نہیں. سر کا ڈھانپنا یہ کوئی گناہ ثواب کے اندر ہم نے تولنا شروع کر دیا. نہیں. یہ تو ہمارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے. ایک صاحب آئے اس فقیر سے کہنے لگے کہ بھائی یہ ٹخنوں کا ننگے رکھنا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے تکبر کی وجہ سے ہے. میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں. اور تکبر کس چیز سے روکتا ہے انسان کو؟ حق کا کہنا ماننے سے روکتا ہے. سب سے پہلی نشانی تکبر کی کیا ہے؟ کہ جب دین کے بارے میں اس کو کوئی چیز بتائی جائے اور اس کا جی نہ چاہ رہا اس پر عمل کرنے سے، تو وہ فوراً اپنے تکبر کی وجہ سے کوئی تعویل گھڑ دیتا ہے، کوئی عذر پیش کر دیتا ہے. یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے، اس لیے میں اپنے ٹخنے ننگے نہیں رکھتا. میں نے کہا چلو آپ میرے کہنے پہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے ٹخنے ننگے کر لیں میرے کہنے پہ. تو انہوں نے اسی وقت شلوار اونچی کر لی. تھوڑی دیر بیٹھے رہے. کہنے لگے کہ بھائی واقعی کچھ محسوس ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہنے لگے اب مجھے نا اپنے آپ اپنا آپ عیب دار محسوس ہو رہا ہے. سلام میں پہل کرنا یہ اسی کبر کو مٹانے کے لیے تھا. سر کا ڈھانپنا، ننگے سر نماز پڑھیں پھر سر کے اوپر ٹوپی رکھ کے مسجد کے اندر داخل ہوئیں، آپ کی سوچ بدل جائے گی کہ نہیں؟ سر پہ ٹوپی رکھتے ہی پہلی چیز جو انسان کی بدلتی ہے وہ بردباری، اس کے اندر اس کی سمجھ بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کی سوچ کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے صرف سر کو ڈھانکنے سے. یہ تو انسان کے اپنے جذبات گواہی دیتے ہیں اس کے لیے تو کسی اور تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری اسی طرح سے کھانے کے جو آداب تھے. پھر فرمایا کہ برتن کو چاٹو. کیوں فرمایا؟
کہ ہمیں پہلے تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ ہمیں خبر دے دی گئی تھی یؤمنون بالغیب، کہ کھانے سے پہلے جو چیز بھی تمہارے اندر جا رہی ہے اللہ کا نام لے لو گے اس کے اوپر تو وہ تمہارے لیے فائدہ بن جائے گی، اور الحمدللہ کہہ دو گے تو اس کے باقی نقصانات بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا برتن کو چاٹنے کا حکم دیا، فرمایا جب کوئی آدمی برتن چاٹ لیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ سارے کام ہمارے پرہیزگاری اور تقوی کے لیے بتائے جا رہے ہیں یا کسی گناہ ثواب فائدے نقصان کے لیے بتائے جا رہے ہیں؟ وہ جو مقصد اعلیٰ تھا، سوچ کو پاکیزہ کرنا مقصود تھا، اور سوچ کی پاکیزگی کے اندر حلال کا کمانا، اور یہ فقیر نے ابھی ایک اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ہمارے پیر بھائی ہیں، وہ فرمان لگے کہ ہمارے یونیورسٹی میں 2 پروفیسر حضرات ہیں، میاں بیوی ہیں، دونوں پروفیسر ہیں، ان دونوں کی آمدنی 3 لاکھ کے قریب ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، بچے وغیرہ پڑھ لکھ کر کے چلے گئے، اور 20 تاریخ کو دونوں مقروض ہو جاتے ہیں۔ 3 لاکھ آمدنی ہے، اپنا ذاتی گھر ہے، اور 20 تاریخ کو وہ قرضے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لیکچر پڑھانے جاتے ہیں اور واپس گھر آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں، حلال تو وہ صرف وہ 2 لیکچر کے پیسے حلال ہیں، باقی جو وہ 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں اس کے اندر لاکھ روپے سے زیادہ تو ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جیسے دینے کے دروازے ہیں، لینے کے دروازے تو زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ چھوٹی سی چیز انسان کی سوچ کو، چھوٹی سی غلطی اس کے لیے بہت بڑے نقصان کا ازالہ بن جاتی۔ تو پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے سالک کے لیے وہ یہ ہے کہ ذریعہ آمدن حلال ہو، پھر اس حلال آمدن کا جو ذریعہ ہے اس کے اندر جو شریعت نے آداب بیان کیے ہیں حلال کر کے کھانے کمانے کے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دلوں کے اندر اتنی میل آ جائے گی کہ پھر انسان اعلانیہ گناہ کرنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں شرمائے گا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ صرف غذا کی بے احتیاطی کی وجہ سے تمہارے اندر اعلانیہ گناہ کرنے کی، اس کے اثرات، نافرمانی کے اثرات اور دل کے اوپر اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اور تعویلیں گھڑنے لگ جائے گا۔ آدمی اپنی برائی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کرے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اس کے ثبوت میں نہیں پیش کی گئی ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ یہ چھوٹے چھوٹے آداب جو کھانے سے متعلق ہیں، یہ اس لیے بتایا کہ اب حلال آپ نے آمدن تو کما لی، لیکن کھانا کھانے لگیں، پانی پینے لگیں تو اس کے الگ آداب بیان کیے، کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، یاد رکھیے، تو دین کے اندر، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی سوچ کو برقرار رکھنے کے لیے خالی پیٹ جتنا فائدہ دیتا ہے اتنا بھرا ہوا پیٹ فائدہ نہیں دیتا۔ اسی لیے انسان کی جذبات کو قابو رکھنے کے لیے اور اس کی عقل کو ہمیشہ حاضر رکھنے کے لیے، تاکہ اس کا علم کا معیار جو ہے وہ بلند رہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کھانا کھاؤ، لیکن ایک تو بھوک کے وقت کھانا کھاؤ، جب بھوک نہیں لگی، 2 دن بھوک نہیں لگی تو 2 دن کھانا نہ کھاؤ۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ صوفیہ نے یہ تجربہ کیا، فرمایا کہ حقیقی بھوک انسان کو 15 دن میں 1 دفعہ لگتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے جسم کو اصل میں غذا کی ضرورت 15 دن میں 1 دفعہ ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت، یہ تجربہ اللہ والوں کے تجربے حضرت نے لکھے۔ ابھی اس فقیر کے داماد بہاولپور میں بیمار ہوئے، بخار ہو گیا، تو انہوں نے فرمانے لگے کہ میں نے آپ کی یہ بات سنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے بھائی 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں نے کچھ نہیں کھایا اور میں بالکل تر و تازہ ہوں، مجھے کوئی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھوک لگے اس وقت کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی رہ جائے تو ہاتھ کھینچ لو۔ یہ ہماری سوچ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، کیونکہ اس کا اثر براہ راست ہماری سوچ کے اوپر ہوتا تھا۔ ہماری سوچ کو یہ بلندی سے پستی کی طرف لے کے جانے والی ہے۔
تو اس لیے یہ آداب بیان کیے گئے. اور جس چیز کا غذا جس غذا کا اپنے پیٹ کو عادی کر لو اس کے خلاف نہ کھاؤ. یہ 3 کام فرمائے. اور پھر کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا, کھانے سے پہلے کلی کرنا, تاکہ منہ کے اندر اگر اور کوئی اجزاء ایسے تھے جو آپ کے غذا کے اندر ملوث ہو کے آپ کے صحت کو خراب کرنے والے تھے, تو کلی کرنے کی وجہ سے وہ ظاہری اثرات بھی ختم ہو گئے, باطنی اثرات بھی ختم ہو گئے. اگر کوئی زبان کے گناہ ہوئے تھے وہ بھی دھل گئے. اب جو بھی غذا اندر جائے گی وہ صحت اور برکت والی ہوگی. پھر کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا, اور کھانا کھانے کے بعد پھر کلی کا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے. اور اگر کوئی مسواک کر لے تو پھر تو وہ نور علی نور ہے اس کے لیے. کھانے سے پہلے بھی مسواک کر لے اور بعد میں بھی کر لے تو وہ تو اس کے لیے نور ہی نور ہے. اور نور کا کیا مطلب ہوا کہ نور کون سی چیز ہے؟ اللہ کا کلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, ایک ایک لفظ نور ہے کہ نہیں؟ وہ اصلی شکل میں نظر آئیں گے, اصلی روشنی میں نور نظر آئے گا. صرف انہی باتوں کی وجہ سے جو بہت چھوٹی چیزیں. تو اس لیے اس کا خیال رکھیں. ذکر کے ساتھ ساتھ یہ فقیر اس لیے عرض کرتا ہے کہ ہمارا جو ذکر ہے یہ تزکیے کے لیے. جب آپ دیکھیں کہ آپ کو دین کے کسی عمل کے اندر سستی آ رہی ہے, کسی سنت کے کرنے میں آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہے, اب آپ کھانا پینے کے اندر یہ جو آداب اس فقیر نے بیان کیے اور جو آپ نے علماء سے سنے تھے, اس سے زیادہ مزید حلال طریقے کمانے کے, کھانے پینے کے جو آداب اور کوئی آپ کے علم میں اگر تھے, اب آپ ذکر کریں. اور ایک مہینہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ان آداب کے اندر کمی ہے کہ نہیں. اگر کمی ہے تو پھر ذکر کریں اس کمی کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے ہاں ذکر جو ہے وہ تزکیے کے لیے. قد افلاح من تزکا, یعنی اگر کوئی کسی چیز پر میں عمل نہیں کر رہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا, اس کے اوپر ہمیشگی کی, تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو, اس لیے یہ واقعہ میں پہلے بھی عرض کیا اب بھی, کہ دنیا کے اندر دنیا کے تمام فتوحات چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں, ان کا تعلق ایک ایک مسئلے کے ساتھ ہے شریعت کے. وہ صحابہ کرام کو جو فتح نہیں ہو رہی تھی, یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, 3 مہینے غالباً گزر گئے. پھر تو انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ بھئی ہم تو ساری تدبیریں کر چکے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا. تو حضرت نے یہ تو نہیں بھیجا کہ کمانڈروں سے کہو کہ کوئی اور جنگی تدبیر طے کریں, دیکھیں کہ کوئی جنگی چال میں کوئی کمی تو نہیں. یہ تو نہیں لکھا. کس چیز کی طرف متوجہ فرمایا؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ تو نہیں تم چھوڑ بیٹھے. ادخلوا فی السلم کافہ انتم الاعلون ان کنتم, تم بلند رہو گے. کتنے بلند؟ جیسے اللہ کا کلام بلند ہے. اگر اس کو بلند سمجھو گے تو. الذین یؤمنون بالغیب, پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہے اس کو تو بڑا سمجھو تو تم بھی بڑے رہو گے. اور اس کی ایک ایک چیز بڑی ہے, اس لیے متوجہ فرمایا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ صحابہ مسواک تو کر رہے تھے ہر نماز کے بعد کہ نہیں, لیکن وہ مسواک جو غیر نماز کے وقت, کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, سونے سے پہلے, سو کے اٹھنے کے وقت, ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اس مشغولیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو مسواک غیر نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا معمول تھا, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو. تو آپ نے صرف ایک عمل کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ تو نہیں تم نے چھوڑ دیا یا کمزوری کی. ان کو فوراً محاسبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مسواک ہم ان مواقع پہ مسواک نہیں کر رہے جن موقعوں پہ ہم کیا کرتے تھے میدان کے علاوہ. تو فوراً فتح ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اس لیے یہاں مقامات 2 طے ہونے, ہم نے سوچ کو بلند کرنا ہے. وہ سوچ دین کے بارے میں, وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں, ہمارا ذوق. اور وہاں جب آپ پہنچ جائیں گے آدمی اور آپ کو دین ویسے نظر آنے لگ جائے گا, پھر آپ کبھی بھی دین کے کسی عمل کے اندر سستی نہیں کریں گے, عادتیں آپ کی اور پکی ہو جائیں گی. تو ہم نے 2 مقامات طے کرنے, ایک ہم نے علمی مقام طے کرنا ہے اور ایک اپنی عادتوں کو پختہ کرنا ہے. ان کو بھی مقامات کہا گیا ہے. اور یہ دونوں چیزیں طے ہوتی ہیں ذکر سے اور نیت سے.
آپ یہ دیکھیں کہ میرے اندر کس کس درجے میں کمی ہے. اگر وہ کمی آپ نے اندر محسوس کرتے ہیں تو اسی کمی کی نیت کر کے ذکر کریں, خود بخود وہ کمی دور ہونے لگ جائے گی, خود بخود. یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اور اسی طریقے کی دعوت اللہ والے بھی دیتے ہیں. یہ ہم اپنی بیعت تازہ کر لیتے ہیں, اپنی توبہ تازہ کر لیتے ہیں.